پاکستان کے کویت اور قطر کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے حوالے سے بڑی پیش رفت۔ امیر کویت اور امیر قطر نے وزیراعظم شہباز شریف کی دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ پاکستان میں تعینات کویت اور قطر کے سفراء کی وزیراعظم سے الگ الگ ملاقات، دورہ پاکستان کی دعوت قبول کرنے کا پیغام دیا۔ دونوں رہنماؤں کا دورہ سرمایہ کاری اور دیگر شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے میں کارگر ثابت ہوگا۔ وفاقی حکومت کی غیر ملکی زر مبادلہ پاکستان لانے کی منصوبہ بندی، زندہ مویشیوں کی برآمد پر عائد پابندی ختم کرنے کا فیصلہ، مشاورت شروع کر دی گئی اور گلف ملک سے زندہ مویشیوں کی درآمد میں دلچسپی کا اظہار، تمام اسٹیک ہولڈرز بشمول صوبائی حکومتوں سے پابندی ختم کرنے کے حوالے سے تجاویز طلب، مشاورت کے بعد سمری حتمی منظوری کے لیے ای سی سی کو بھجوائی جائے گی۔ موجودہ حکومت کا چین سے مسلسل درآمدات پر انحصار، اپریل میں سالانہ بنیادوں پر چین سے درآمدات میں 116% کا بڑا اضافہ ریکارڈ۔ گزشتہ ماہ چین سے امپورٹس 1 ارب 44 کروڑ 33 لاکھ ڈالرز رہیں۔ رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ میں چین سے درآمدات میں 18% اضافہ ہوا۔ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو کچھ تحفظات ہیں جن کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ تحفظات دور ہو گئے تو کابینہ میں جایا جا سکتا ہے۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کی میڈیا سے گفتگو، کہا ہمارے مشرقی اور مغربی بارڈرز پر صورتحال اچھی نہیں، تمام اسٹیک ہولڈرز کو اس پر بات کرنی ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پیپلز پارٹی کے وفد کی ملاقات، اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ پیپلز پارٹی نے بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے اپنی تجاویز پیش کی۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 20 سے 25% اضافے کا مطالبہ۔ سندھ کے نئے ترقیاتی منصوبوں کی فہرست بھی وفاقی وزیر احسن اقبال کو پیش کی گئی۔ منصوبوں کے لیے فنڈز کی فراہمی تیز کرنے پر زور۔ ملاقات میں وزیر اعظم کی جانب سے پیپلز پارٹی کی دوبارہ وفاقی کابینہ میں شمولیت کی خواہش کا اظہار۔ پی پی وفد نے کہا اتحادی رہنے کا فیصلہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی اڈیالہ جیل آمد، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات، ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت، ایس آئی ایف سی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ اور خیبر پختونخوا کے بجٹ پر بانی کو اعتماد میں لیا۔ علی امین گنڈا پور خیبر پختونخوا کے مسائل پر وفاق سے ہونے والی پیش رفت پر بانی پی ٹی آئی کو آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری سے ملاقات، لوڈ شیڈنگ، بجلی سے متعلق معاملات اور دیگر مسائل کے حوالے سے اہم پیش رفت۔ ملاقات میں صوبہ خیبر پختونخوا کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال، معاملات کو مل بیٹھ کر حل کرنے پر اتفاق، کل دوبارہ ملاقات کا فیصلہ۔ سازشی ٹولے کی تمام تر کوششوں کے باوجود وزیر اعلیٰ کے پی علی امین نے ایس آئی ایف سی اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ایس آئی ایف سی کا مستقل ممبر ہے، کوئی مائی کا لال ایس آئی ایف سی میں خیبر پختونخوا کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں سازشی ٹولے نے کوشش کی لیکن ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ نواز شریف کا آئندہ ماہ سے ملک گیر دوروں کا پروگرام، نون لیگ کے قائد پارٹی صدارت سنبھالنے کے بعد پہلے مرحلے میں کراچی جائیں گے۔ اداکاری، صداکاری اور ہدایت کاری کا روشن ستارہ ڈوب گیا۔ طلعت حسین طویل علالت کے بعد کراچی میں انتقال کر گئے۔ مرحوم کافی عرصے سے علیل اور نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ نماز جنازہ بعد نماز عصر مسجد عائشہ فیز 8 خیابان اتحاد میں، تدفین ڈیفنس کے قبرستان میں کی جائے گی۔ طلعت حسین نے 1967 میں پاکستان ٹیلی ویژن سے کام کا آغاز کیا۔ پاکستان کے باہر بھی کئی چینلز پر اداکاری کی، ڈراموں کے ساتھ فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ پرتاثر آواز اور منفرد انداز، تحت اللفظ مرثیہ پڑھنے میں بھی طلعت حسین کا کوئی ثانی نہیں۔ مرحوم کی آواز کا اتار چڑھاؤ مشکل اشعار کا سمجھنا بھی آسان بنا دیتا تھا۔ پاکستان شوبز انڈسٹری سے وابستہ افراد کا سینئر اداکار کی وفات پر دکھ اور افسوس کا اظہار۔ اداکارہ بشرا انصاری نے بھی انسٹاگرام پر طلعت حسین کے انتقال کی خبر شیئر کی اور گہرے دکھ کا اظہار کیا۔
صدر آرٹس کونسل احمد شاہ کا کہنا تھا کہ فن اداکاری میں طلعت حسین کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر کا بھی عظیم اداکار کے انتقال پر اظہار افسوس، کہا طلعت حسین نے اپنی آواز اور اداکاری سے ہر کردار کو زندہ کیا۔ صحت مند پنجاب، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کاوشیں رنگ لانے لگیں۔ شہروں اور دیہات میں فیلڈ اسپتال، کلینک، آن لائن بیل سے روزانہ ہزاروں مریض مستفید، مریضوں کو مفت ادویات گھر میں ملنے لگیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پروجیکٹ پر اظہار اطمینان، کہتی ہیں پنجاب کے ہر شہری کو خوشحال اور صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں، صحت کی سہولتوں کی بہتری پر پوری توجہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس ریٹائرڈ طارق عباسی کو واٹس ایپ پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے پر مقدمہ درج۔ ملزم اعجاز عرف کھوڑو بیرون ملک مقیم ہے۔ مقدمہ سرکاری محافظ کانسٹیبل خالد محمود کی مدعیت میں تھانہ نیو ٹاؤن میں درج کیا گیا۔ ملزم نے جسٹس ریٹائرڈ طارق عباسی کو واٹس ایپ پر دھمکیاں دی، بدتمیزی کی۔ ایف آئی آر کا متن۔ ملک بھر میں گرمی کی شدید لہر برقرار، نواب شاہ سمیت کئی شہروں میں آج بھی پارہ 50 ڈگری کو چھو گیا۔ لاڑکانہ، سکھڑ، ٹھٹہ، روہڑی، خیرپور سمیت سندھ کے کئی شہروں میں موسم آج بھی گرم۔ پنجاب میں بارشوں کے باوجود ہیٹ ویو کا خطرہ نہ ٹل سکا۔ لاہور میں بھی سورج کا پارہ ہائی، درجہ حرارت 44 ڈگری ریکارڈ۔ کراچی میں بھی سورج کے مزاج گرم، شہری بے حال۔ بدترین گرمی میں بجلی کے محکمے کی بے رحمی، شارٹ فال 6500 میگا واٹ سے بھی زیادہ ہو گیا۔ مختلف شہروں میں 12 سے 14 گھنٹے کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ۔ سرکار کے سامنے شہریوں کی دہائیاں بے قرار اور گھنٹوں گھنٹوں بجلی غائب رہنے سے کئی علاقوں میں پانی کا بحران بھی سر اٹھانے لگا۔ کنتھ کوٹ پولیس کی نااہلی، شہری اپنی مدد آپ کے تحت اپنے پیاروں کو ڈاکوؤں سے چھڑانے لگے۔ 1.5 ماہ قبل انڈس ہائی وے سے اغوا کیے گئے 5 بینک ملازمین تاوان دے کر گھر پہنچ گئے۔ مغوی بینک ملازمین کے اچانک گھر پہنچنے سے اہل خانہ خوشی سے نہال، پولیس بے خبر۔ مظفر گڑھ میں دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال، جتوئی پتافی کے مقام پر کٹاؤ سے فصلیں دریا برد ہونے لگی۔ علاقہ مکینوں میں خوف و ہراس، نقل مکانی شروع۔ اسرائیل کے ساتھ نئے مذاکرات وقت کا ضیاع اور غیر ضروری قرار، حماس رہنما اسامہ حمدان کہتے ہیں مذاکرات کے باعث اسرائیلی فوج کو غزہ میں جارحیت جاری رکھنے کے لیے مزید وقت ملتا ہے۔ جب تک غزہ جنگ کے خاتمے کے مطالبات پورے نہیں ہوں گے، حماس مزید ثالثی مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ اسرائیل کے لیے فوری طور پر غزہ کی پٹی سے انخلاء اور تمام جارحیت بند کرنے کی ضرورت ہے۔ شاہین فتوحات کے ٹریک پر نہ آ سکے، انگلینڈ نے دوسرے T20 میں پاکستان کو شکست دے دی۔ 184 رنز کے ہدف کے تعاقب میں قومی ٹیم 160 رنز پر ڈھیر۔ تیسرا T20 منگل کو کارڈیف میں کھیلا جائے گا۔ ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر، برف سے ڈھکی جھیل سیف الملوک سیاحوں کے لیے جنت بن گئی۔ ٹھنڈی ہوا، برف سے ڈھکے مقامات اور 10 ڈگری درجہ حرارت، مانسیرا کے پرفضا سیاحتی مقام جھیل سیف الملوک پر سیاحوں کا رش لگ گیا۔